کدی کرونا دنیا وباواں دی شکل اندر کدی اللہ رب العالمین نے بڑی بڑیاں امراضاں مصیبتاں تے آسمان تو نازل کر کے جڑی اج تو پہلے جتنیاں قوماں آئیاں سن انہاں قوماں دے اوتے اتنا عذاب و بیماریاں نہیں سی آئیاں جو اج کل بیماریاں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی یہ بیماریاں نازل کر کے تے آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے کون میرا بندہ ہے جڑا اس بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، کون بندہ ہے جڑا میری بارگاہ دے اندر آ کے دل پیشانی چکاندا ہے جڑی پیشانی میں ادا کیتی ہے، کون بندہ ہے جڑا بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے میرے در تے آ کے مینوں راضی کرتا ہے۔ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ ساڈے جناب کریم ساڈے دلاں دے اندر دشمن دا خوف آیا، اسی پھر نو ٹک ٹاک بنا کے پرا کر چھڑیا، سانو مالی طور تے نقصان ہویا ہے، ساڈے ڈنگر رڑ گئے نے، ساڈے مال ختم ہو گئے نے، ساڈیاں جناب بیٹیاں جوان تے جڑے سازو سامان جہیز واسطے جناب ٹرکاں دے ٹرک بڑے پیسہ نے سارے رڑ گئے نے، سارے بچیاں تے بستر رڑ گئے نے، ساڈیاں آن والیاں دلانا تے سارے پواں دے بستر تے سارا سامان رڑ گیا ہے، سارے مکان گر گئے نے۔ فرمایا کی ہے کہ ازمائش، اس ازمائش نو دیکھ کے اسی ٹک ٹاک بنا کے پڑا کر چلے آئے، کبھی اللہ کو توبہ نہیں کی تھی، اللہ کو معافی نہیں منگی، اللہ دی بارگاہ کرا کے دی اللہ کو گناہاں دا اظہار نہیں کیتا۔ فرمایا بشیء من الخوف والجوع، بھوکاں بڑیاں آئیاں نے، قحطیاں بڑیاں آئیاں نے، حکمران سادے ظالم آئے نے، پر اسی جناب کری کدی حکمران نو گدھا بنا چھڑے، کدی حکمران نو گدھی بنا چھڑے، کدی کتے دی شکل بنا کے دے اپنے دلاں نو خوش کر کے شیطان نو راضی کیتا ہے، پر بھوک دی باوجود بھی رب نو اسی راضی نہیں کیتا، کہتے باوجود بھی اسی رب نو راضی نہیں کیتا، ازمائشاں دے باوجود بھی اللہ دی بارگاہ کر رہی ہے، اسی اپنے جناب عمل تے ڈٹے رہے ہاں، اسی اپنے گناہاں تے ڈٹے رہے ہاں، اسی اپنی غلطیاں تے ڈٹے رہے ہاں، اسی جناب کری اپنی بدکاریاں تے ڈٹے رہے ہاں، اسی اپنی سود خوریاں تے ڈٹے رہے ہاں، اسی رشوتیں تے ڈٹے رہے ہاں، یعنی کہ ہر کبھی عمل کے اندر سے مضبوط رہے ہاں، پر رب کو راضی نہیں کیتا، رب کو راضی نہ کرو پھر اللہ دے در ہوا آسمان تو آن والے بدل جڑے ہوتے نے اے عذاب بھی بنیا کرتے نے۔ فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، جڑا کہ رب دی زمین تے ظالم اور سرکش بن کے رہتا ہے، پھر اللہ پاک انہاں دے طوفان نازل کرتا ہے، پھر اللہ پاک زمین نو کم دیتا ہے، اے زمین اپنے چشمے دی مانند پانی نو نکالنا، تو پانی نو نکال کر کے ادھے اندر نو ڈبو دینا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ اللہ کو دعا کرتا ہے، ہر بندہ اللہ کو دعا کرتا ہے کہ اللہ بارش دے دے، اللہ بارش دے دے۔ اللہ کو بارش کیوں منگتا ہے؟ کیونکہ بارش کے بڑے بڑے فائدے ہیں، اس بارش کی وجہ کر کے زمین کے وچوں سبزہ اگدا ہے، اس بارش کی وجہ کر کے زمین کے وچوں پھل اگدا ہے، اس بارش کی وجہ کر کے جانوراں واسطے گھاس اگدا ہے۔ لیکن جدو اللہ بارش دیتا ہے ادھے وچوں نعمتاں اتردیاں نے، یہی بارش جدو اللہ تعالیٰ بدل دے تیرے عمل تے کردار کی وجہ کر کے، یہی بارش تیرے تے عذاب مسلط ہو کر کے سیلاب دی شکل بن جاتا ہے، یہی عذاب جناب کرے، یہی بارش عذاب بن کر کے طوفاناں دی شکل بن کے تیرے گھراں نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، جدو قوم نوح نے، نوح علیہ السلام دی قوم نے حضرت نوح کا انکار کیتا، انہاں دی رسالت کا انکار کیتا، رب
سن رب دی نافرمانی کرن دی وجہ کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده ان اللہ کان علیما حلیما غفورا فرمایا کہ میرا اللہ رب العزت ایک وہ اللہ ہے جڑا آسمان تے زمین نو قائم کر کے رکھے ہے انہوں پھر کوئی ہٹا نہیں سکتا جدوں پھر وہ ہٹا دے پھر یقین جڑو کہ اللہ دادا بن کے دینا بندیاں نو زمین دے اندر دم سے دیتا ہے آسمان تو پتھر برس دے آسمان تو بارش برس دیے آسمان تو بادل بن کے پھٹ جایا کر دے اللہ اکبر آئیے اللہ دے قرآن دے اور مقام ہے اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے اللہ دی توحید وال بلاتے رہے اللہ دی ربوبیت وال بلاتے رہے پر نبی نوح کسے نہ منیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر نوح کشتی تیار کرنا ایک جہاز تیار کرنا میرے حکم دے نال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی کشتی تیار کر دیا انہاں بدبختاں نے نبی دا مذاق اڑایا اللہ دے حکم دا مذاق اڑایا اللہ دی شریعت دا مذاق اڑایا کشتی تیار ہو گئی جہاز تیار ہو گیا پھر فرماتے ہیں کہ میرے رب فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر نوح ان کرنا کہ تسی سارے لوگوں کو دعوت دیو ہر جانور کو بھی جوڑا جوڑا کہہ دیو کہ آ جاؤ جڑے تھانے جہاز تے کشتی دے اندر آ جان کے تواڈی گل مان کے کو بچ جان گے تے باقی سارے میرے عذاب دے اندر مبتلا ہو جان گے نبی نوح علیہ السلام نے دعوت دی دعوت قبول کی گئی ایمان والے نے دعوت قبول کر لیا اس جہاز دے اندر چلے گئے جانور بھی جوڑا جوڑا اس جہاز دے اندر چلا گیا اللہ اکبر تین تیوا جہاز دیا بڑیاں سن ان تیوا پہلی تہ دے اندر جانور رہنے دوسری تہ دے اندر انسان رہنے تیسری تہ دے پرند چرند رہنے جدو اللہ اکبر رہنے دے پھر فرماتے نے جاؤنا بیٹا بھی کھلائے بیوی بھی کھلیے پہاڑ دے اوپر تے آندا ہے نبی نو آندا ہے ان کرو تسی بھی جہاز کشتی اندر آ جاؤ سوار ہو جاؤ بچ جاؤ گے انہاں کیا میں نہیں کشتیاں ڈوب جاندیاں نے سیلاب دے بھور اندر کشتیاں ڈوب جاندیاں نے دریا دے بھور اندر لیکن دریا دا پانی کدی پہاڑ تے چڑھیا کدی نہیں سویا دریا دا پانی کدی پہاڑاں دی چوٹیاں تے چڑھتا کدی نہیں دیکھیا انہاں کمانڈ کیتا ہے انہاں شرک کیتا ہے تے پہاڑ تے جناب یقین کیتا ہے جناب اللہ تعالی دے حکم دے نال نبی نوح علیہ السلام نے کشتی نو چھڑ دیتا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم کشتی اللہ دے حکم نال چل پئی ہے آسمان تو بارش کا نزول ہونے لگی ہے زمین نو حکم دیتا گیا کہ چشمیاں دی طرح پانی نکال جناب پانی آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا ہے وہ لوگوں تساں بھی کدی نہیں سنیا ہوئے گا کدی پہاڑ تے سیلاب آئے نے کدی نہیں سنیا ہوئے کہنا پہاڑ تے گھر تباہ ہو گئے اج کیوں گھر دے گھر تباہ ہوندے نظر آ رہے ہیں اج کیوں معاشی مرد معاشی ختم ہوندے نظر آ رہے ہیں ڈنگر تے جانور ختم ہوندے نظر آ رہے ہیں آج پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے پانی کیوں چلدے پے نے اس دا سبب یہ ہے کہ ساڈے اندر غلطیاں بڑی آ گئیاں نے ساڈے اندر گناہ بڑے آ گئے نے اسی اللہ کو کدی توبہ نہیں کیتی اسی اللہ کو کدی معافی نہیں منگی اللہ اکبر اللہ نبی نوح علیہ السلام دا عمل دیکھو کشتی چل پئی ہے پانی اوپر چڑھتا گیا کشتی ٹھہرتی گئی ہے کہ
کیونکہ کشتی اللہ دے حکم نال اللہ تے توکل سی نا تے یکدم پانی پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا ہے تے جناب نبی نوح دی بیوی تے نبی نوح دے بیٹے نو پانی دے اندر غرق کر دتا گیا ہے جدوں پانی دے اندر غرق ہو گیا ہے نبی نوح آندے کہ یا اللہ تو تے اپنے بندیاں نال وعدہ کیتا سی کہ میرا بیٹا ہے او میری بیوی ہے میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر نہ تیرا بیٹا ہے نہ تیری بیوی ہے وہ مشرک ہے مشرک ہے اللہ اکبر پتہ کی چلتا ہے اللہ دے عذاب تو دے جدوں دی زمین تے شرک عام ہو جائے اللہ دا عذاب تو اترتا ہے جدوں اللہ دی زمین تے سود عام ہو جائے عذاب تو دے جدوں اللہ دی زمین تے زنا عام آ جائے اللہ اکبر اللہ فکلنا خزنا من بذنبهم فکلنا خزنا بذنبهم فمنهم من ارسلنا عليهم اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا ایک اور نقشہ دے اللہ فرماتے نے کہ ویکھو نا کہ یہی سمندر نے جنوں بحر کلزم کیا جاتا ہے کہ بحر کلزم اندر اللہ تعالیٰ نے نبی جناب موسیٰ پیغمبر منن والیاں اس بحر کلزم دی وچوں بچا لیا یہی سمندر ہے جدے وچ فرعون تے حواریاں میں اندر غرق کر دیتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس فرعون دے حواریاں نے خدائی دے تابع کیتے سن انہاں نے شرک کیتا سی ایمان والیاں نوں مذمت کیتی نبی دا انکار کیتا ہے نبی دی رسالت نوں نہیں سی منیا اللہ فرماتے نے اس گناہ دی وجہ کر کے اسی جناب فرعون دے حواریاں نوں اس بحر کلزم دے اندر غرق کر کے رکھ دیتا ہے تاکہ قیامت تک فرعون عبرت بنا کر کے رکھ دیتا ہے لوگوں کدھر جا رہے ہو کس رستے کے اندر چلتے نظر آ رہے ہو کس گناہ والا پر قدم اٹھاتے نظر آ رہے ہو آ جاؤ اللہ کے در پہ آ جاؤ اللہ کو معافی مانگ لو اللہ کو معافی مانگ لو اللہ کو معافی نہیں مانگو گے دیکھی جانے سیلاب آن گے بارشاں آن گیا طوفان آن گے آندیاں آن گیا فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر اللہ فرماتے ہیں جدوں اسی آسمان دے دروازے کھول دینے تو پھر آسمان کو بارش آندی ہے گھنٹے نہیں کچھ منٹاں دے اندر بارش آوے تے تواڈے گھراں نوں نصف محفوظ کر کے میں رب رکھ دیواں ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر کچھ انج دے لوگ سن بستیاں سن جنہاں تے میں آسمان کو اپنے شعلے نازل کر کے انہاں نوں تباہ و برباد کر دتا سی انہاں دی غلطی بھی انہاں دا گناہ کی گناہ اے ہی جڑا ساڈے اندر پایا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا کچھ ایسے لوگ نے اللہ اکبر انہاں دی اوتے اللہ تعالی نے آسمان تو پتھر برسا کے انہاں نوں نصف نابود کر دیتا ہے کچھ ایسے سن کے پانیاں دیاں لہراں دے کے انہاں نوں برباد کر دیتا ہے کچھ ایسے سن کے جنہاں نوں میں آندیاں دے کے تے جنہاں دے اندر تباہ و برباد ہو گئے کون قوم ہود علیہ السلام جدو اللہ دی زمین پہ وہ بندے سرکش ہو گئے سن نبیاں دی رسالت تے منکر ہو گئے سن رب دے نافرمان ہو گئے سن قوم ہود قوم
انہاں دے جانوراں نوں جویں ہوا دے اندر پتے اڑدے نظر آندے نے ایویں انہاں دے جانوراں نوں اڑا دتا ہے او خوف زدہ ہوئے نے خوف زدہ ہو کر کے اپنے گھر دے اندر ایک کمرے دے اندر بند ہو گئے نے اللہ دے آسمان تو آندیاں گلیاں نے آندیاں آن دے نال جناب دیر جمع ہو گئی ہے انہاں دے گھر دے اندر فرمایا 7 دن آتی آندی رہی ہے 7 دن جناب ریت انہاں دے برتی رہی ہے اس ریت دے ٹیلے دے اندر دب کر کے نست و نبود ہو گئے نے ایک عورت آندی ہے جو نبی ہود علیہ السلام کو منت والی آندی ہے کہ میں دیکھ دی پیسا اپنے کمرے دے اندر کیونکہ نبی ہود کو منن والی قوم اس قوم نے اپنے کمرے دے اندر الگ کمرے دے اندر بیٹھے رہنے کیونکہ حکم رب دی طرف ہوا ہے آندے اسی منظر دیکھے آئے چنگاریاں اے طوفان اور آندیاں جڑیاں آندیاں پئیاں سن اگ دے شعلے بن کے آندیاں پئیاں سن جدوں 7 دن گزرے اللہ نے ریت نوں حکم دتا ریت نوں حکم دے کے فرمایا کہ سمندر دے سپرد ہو جا اور دریا سمندر دے سپرد ہو گئی ویکھیا پتا مکان رہنے نمکی گئی ہے نہ جناب بندے رہنے نہ 15 دے بندے دے جانور رہنے اے عذاب کیوں آدھے لوگوں غور کرو نا عذاب آوان دا سبب بھی یہ نا کہ اسی اللہ دے نام فرمان ہو گیا اسی اللہ دے نام شکری ہو گیا اللہ دی نعمت دی شکری کر لگ گیا اگر نعمت ملی تے انہوں ٹک ٹاک دے استعمال کیتا ہے اللہ دا انعام ملیا تے انہوں ٹک ٹاک دے استعمال کیتا ہے ہر بندہ اندر کہ میں زیادہ سونا میں زیادہ چنگا لگتا پیا جدی وجہ کر کے عذاب آتے نے میں حدیث پاک کے نام میں تمہیں جناب ادا کرتا چلا جاواں اور جبیر بن نفیر رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جو یا نجد و قبرس فتح ہویا مسلمان آپس کے اندر آئے نے آپس کے اندر بیٹھ گئے جنہاں دنی جو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی اندر بیٹھ کے رون لگ گئے رون لگ گئے اے جناب کے لیے کہتا ہے جبیر بن نفیر رحمہ اللہ کے لیے حضرت میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا اے ابو درداء قبر فتح ہوئے مسلمانوں کو عزت ملی ہے اسلام کو فتح سے ہوئی ہے بڑی خوشی ہے تے خوشی دے باوجود بھی تو روندا پیا ہے تو اکھاں وچوں آنسو بہاندا پیا ہے تو اکھاں وچوں جناب خون دے قطرے گراندا پیا ہے حضرت ابو درداء فرماتے ہیں لوگوں تانوں کی پتہ ہے اے اللہ تعالیٰ دے نزدیک اس کی قدر کتنی بے بکت ہے اے اللہ دے نزدیک اس کی کتنی بے قدری ہے کیونکہ اسی نے فتح کر لیا ہے لیکن دیکھو نا کہ کتے اللہ دا عذاب بدل گیا تو پھر کی بنے گا یعنی کہ صحابی دی اکھاں وچوں آنسو اللہ دے عذاب تو ڈر کے اگر صحابی دی اکھاں وچوں خون دے قطرے اللہ تو ڈر کے لیکن آج میں طوفان ویکھ کے میں آج بادل ویکھ کے جونوں ٹک ٹاک دی بناوندا پیا وا او دے پیچھے انڈیا دا گانا لاندا پیا او دے اندر ناچ کود کردا پیا اوے خدا دا اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں زمین دے اوتے دنیا دے زمین تے غلبہ آ جائے گا کس چیز دا غلبہ آ جائے گا فرمایا غلبہ آ جائے گا تسی پوچھو گے ربا کی شے میں تانوں دسنا ربا اے سود دا غلبہ آ جائے گا سود دا غلبہ آ جائے گا ہن دسنا ہر بندہ اپنے کردار تو واقف ہے ہر بندہ اپنے عمل تو واقف ہے ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھدا ہے میں کتنے پانی دے اندر کتنے مسلمان نے کہ سودی کاروبار کرتے نظر آتے ہیں حتیٰ کہ سود کا کاروبار کا فتنہ بہت تیزی نہ آ گیا ہے سود کا کاروبار ہر بندے دے گھر اندر داخل ہو گیا ہے اللہ اکبر کسے ڈیجیٹل کرنسی دے حوالے نال سیٹلائٹ کے ذریعے دے نال فتنہ آ گیا ہے سود آ گیا ہے فرمایا سود عام ہو جائے گا میرے پیغمبر فرماتے ہیں
جدو میرے رب دی زمین تے زنا ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 15 نشانیاں ہون گیاں، قیامت دے نزدیک بندے دے اندر 15 عمل آ جان گے، جدو عمل آ گے اللہ آسمان تو اس زمین کو پاک کرنے واسطے سلاف کر دے گا، اللہ پاک آسمان تو بارشہ نازل کرے گا، اللہ آسمان تو پتھر برسائے گا، اللہ اکبر۔ جس قوم کے اندر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ رون لگی ندی نے جن جی میرا سونا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ وہ دے اندر کچھ لوگ نیک بھی ہوں گے، کچھ لوگ نمازاں پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ مسجداں دے محتمم ہوں گے، کیا انہاں کو بھی اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے گا؟ فرمایا کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جتنے دوسرے لوگ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اتنے نیک لوگ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چیخاں نکل گئیاں، ساڈیاں تے چیخاں کدوں نکلنیاں نے؟ اسی تے جناب بچیاں نوں ویکھیا رڑدا ویکھیا تے ساڈیاں چیخاں کدوں نکلنیاں نے؟ کیونکہ ساڈے دل پتھر ہو چکے نے، ساڈے دل پتھر ہو چکے نے، اسی رب تو غافل ہو چکے ہیں، اسی قیامت دے پڑھاؤں ناکیاں تو غافل ہو چکے ہیں، اسی قبر دے عذاب تو غافل ہو چکے ہیں، اسی جہنم دی گھاٹی تو غافل ہو چکے ہیں۔ اس کر کے ساڈیاں اکھاں وچوں آنسو کدوں آنے نے؟ اسی اللہ کول ڈر کے کدوں رونا ہے؟ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے او تے نیک لوگ ہون گے، انہاں نیک لوگاں نوں کیوں عذاب دے اندر؟ فرمایا نیک لوگ ہون گے تے لوکاں نوں دعوت نہیں دین گے، لوگاں نوں غلط کماں تو روکن گے نہیں، جے اگر کوئی روکے تے گا تے اونوں ظالم مار دین گے، ظالم تے ظلم کر دین گے۔ جدوں رب دی زمین ایہو جے اپنا در بھر جائے گی، فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان تو بادل نوں پھٹا کر کے اونوں پھٹا کر کے تے عذاب بنا کر کے سیلاب دی شکل اندر کرو تے گھراں تباہ کر دے گا۔ حقیقت بات ہے پنیر دے علاقے دے اندر، خیبر پختون دے علاقے دے اندر کوئی غیر ملک نہیں، اپنا ملک پاکستان ہے، اس پاکستان کے اندر جا سکتے ہو، اتنے جاؤ نا، اتنے جا کے خود ویکھ کے آؤ نا۔ میں حقیقت بات ہے کہ میرا ایک شاگرد رہتا وہ پختون میں پٹھانے پیرے دے اندر پڑھتا رہی ہے، ادھر نال بھی رب ہویا کہ اندر کہ میرے گاؤں دور تھوڑا جیا اس علاقے دے اندر میرا گاؤں ایک پنڈ آ جاتا ہے۔ حقیقت دے اندر کہندے نے کہ اللہ تعالیٰ انج آئے بادل پھٹ گئے نے، بارش اتنی موسلادھار 1 گھنٹے دے اندر ہوئی ہے، یہ 1 گھنٹے تو کم ہوئی ہوئے گی، اس بارش کے اندر گھر دے گھر تباہ ہو گئے نے۔ اسی تے ویکھے کہ عورتاں دی عورتاں اس پانی دے اندر رڑ گئیاں نے، جناب کے لیے اٹھے ہونے سے حالت اتھوں تک پہنچ گئی ہے، نوبت اتھوں تک پہنچ گئی ہے کہ ہن کندھے تے اٹھان والے جنازہ، کندھے تے اٹھان والے ڈیڈ باڈیاں والے جوان نظر نہیں آندے۔ لوگوں کیویں دا دل بنا چکے ہو، کیوں دل تہاڈے پتھر ہو گئے نے؟ او جڑی جگہ تے جنازے اٹھان واسطے جوان نظر نہ آوے، جتنے جناب نہ بیبیاں نوں غسل کرن واسطے بیبیاں نظر نہ آوے، او دیکھو نا کہ جتنے قبر کھودن واسطے کوئی بندہ نظر نہ آوے، اے جے لاشاں دیاں لاشاں دی جناب بندے دے بچیاں دے بچے لڑتے نظر آئے نے۔ اسی بس ویکھ کے ہاتھ تے ہاتھ مار کے بیٹھ گئے نا، اسی اللہ کول توبہ نہیں کیتی نہ انہاں واسطے معافی منگی ہے۔ وجہ کی ہے کہ 2008 دے اندر جناب کے لیے میں مدرسے دے اندر پڑھتا سا، اساں مرید کے دو اساتذہ کرام لا کے گئے نے، یقین جانو کہ کئی ایسے بیٹھے نے جڑے پڑھنا پہنے وہ غلطیاں زنا کرتے آیا، انہاں پہاڑاں دے اندر گھس گئے نے، پوچھیا کہ انہاں دے بستی والیاں کولوں دی وجہ کی ہے کہ انہاں کہے انہاں دا عمل خراجہ سلام دے نال سی، انہاں دا تعلق خراجہ سلام دے نال سی۔ میں نے آخنا لوگوں صرف وہ بستی نہیں ہے، اللہ دی زمین، اللہ دی زمین تے گناہ دے انباروں دے نظر آ رہے ہیں۔ یقین جانو کہ ایک ہی معصوم بچہ جو پہاڑ دی اور دے اندر اس پانی کو اللہ بچایا، جنوں چاہے اللہ بچا لے، جنوں چاہے اللہ خراب کر دے،
اللہ خرابی ادو کرتا ہے جدو بندہ اللہ دا نافرمان ہوندا ہے اللہ تباہی ادو کرتا ہے جدو اللہ دا نافرمان ہوندا ہے اللہ ادو کرتے کرن اجاڑتا ادو ہے جدو اللہ تباہ کرتا ہے اور دیکھو نا کہ جناب اس چند پہلے جناب کے علی اس سوال دے علاقے دے اندر کچھ وزٹ کرنے واسطے گئے سن بس اچانک پانی آیا اس پانی کے اندر رڑتے نظر آئے ایک یہ اللہ دا عذاب ہے اور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے جنازی کریا کرتے سن اللہ نے ویرانی کریا کرتے سن وضو کر لیا کرتے سن وضو کر کے مصلی پا لیا کرتے سن مصلی سے بیٹھ کے اللہ دے نال ہم کلام ہوندے کہتے ہیں ان عذاب ربک لواقی واہ عمر تیری عظمت قربان جا واہ عثمان تیری شان و شوکت قربان جا واہ تلا سعید تیرے شان تو قربان جا جڑے ہر لبے اللہ کو ڈر ڈر کے رو رو کے اپنی زندگی گزارتے سن اللہ کو راضی کرتے سن عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ جب دنیا تو جاتے تھے اکھاں ملتے تھے آنسو بہتے انہیں پوچھا کہ عمر وجہ کی عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ وجہ کوئی نہیں بس وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہی کا میرے کو سوال کر لیا میں کی جواب دینا گا میں کی جواب دینا گا لوگوں کچھ غور کرو نا اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھو نا اسی کس نوبت پہ پہنچ گئے ہیں اسانے اپنے مختلف قسمی عذاب نازل ہوندے پہلے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ 15 چیزاں جدوں بندے دے اندر آ جان گیا آسمان کو بارش آئے گی پر عذاب بن کے آئے گی کیڑیاں 15 چیزاں فرمایا کہ پہلی ہے کہ حکمران اپنے دونوں ہاتھاں دے نال خزانے کھانے شروع کر دیں گے غریباں دا ہاتھ کھانا شروع کر دیں گے اج دیکھو میں کہ سارے حکمران کوئی انصاف نہیں کوئی جناب کہنی خزانے نو لٹ ماری جاندا حکمران اللہ اکبر فرمایا دوسرے نمبر تے جدوں امانت دی خیانت کیتی جائے دسونا اج امانت دی خیانت کیتی جاندی ہے کوئی جناب رات دے وچ خیانت کردا پیا ہے کوئی جناب کہنی پیسے دی خیانت کردا پیا ہے کوئی زمین و جائیداد دی خیانت کردا پیا ہے فرمایا جدوں ایک کام مان گئے اودوں اللہ دا عذاب آسمان کو کردا فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر یقین جانو خدا پس منظر تجھے اپنے سامنے رکھو نا وہ منظر سامنے رکھ کے رکھو نا کہ ایک بچہ اس پانی اندر روڑتا تے چیختا ماپے نو بلاتا ہے اپنی اکھاں دے نال بچے نو روڑدیا ویندے اپنے عذاب نہیں دی اور کی دوسرے تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرمایا کہ لوگ جڑے نے شراب نو عام کر دیں گے پیٹ دا نام لے کے پین کے پانی دی جگہ تے شراب پین گے کی چوتھے نمبر تے میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میری امت دے اندر قرب قیامت لوگ جان گے کہ لوگ اپنی بیویاں نو زیادہ ترجیح دیں گے پر ماں نو ذلیل کر کے رکھ دیں گے آج دیکھو نا کہ ہر بندہ اپنی بیوی دی خدمت اندر لگے ہے چھٹی ماں فٹ پاتھ تے پئیے کوئی عزت نہیں ہے اپنی بیوی دے سامنے ماں نو ذلیل کرتا بھی ہے کوئی ماں دی عزت نہیں ہے چھٹی ماں کے جنہیں دنوں پالے ہے او جناب نہ پھل فروٹا دور ترستی پئیے بیوی تیری ہڈی کٹیوں کے کھاتی پئیے فقط آگئے پھر آسمان تو اللہ دا عذاب نہ نازل ہوتے اور کی ہونا ہے پھر آسمان تے پتر کیوں نہ پھٹتے اور کی ہونا ہے پھر پتر کیوں نہ برستے اور کی ہونا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماتے ہیں پھر کچھ لوگ جوانے جمیں گے اپنے دوستوں چپیاں پا پا کے ملیں گے اپنی یاریاں کو برقرار رکھیں گے پر انہاں دا بڑا باپ سفید داڑھی والا ذلیل ہوتا نظر آئے گا دیکھو نا اپنے اپنے گھر دے اندر جان کے ویکھیے ساڈے بڑے باپ انج گلیاں دے اندر ذلیل ہوندے نظر آندے پے نے بڑے کاروبار کرتے نظر آندے
تے بہنے تے جوان اپنے اپنے کماں نوں لگے ہوئے نے جوان اپنی دوستیاں دے اندر لگے ہوئے نے اتنا احساس نہیں کہ میرا باپ بڑھا ہو گیا ہے میرے باپ نے میری خدمت کی ہے میں اج کھڑا میرا آسمان تو اس طرح بارش آ کر کے سیلاب کی شکل بن کے دیسی عذاب اندر مبتلا نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب لوگوں کے اندر جھوٹ تے فراڈ عام آ جائے گا تو پھر عذاب آنا شروع ہو جائے گا دسو کہ کس بندے کے اندر جھوٹ نہیں ہے کس بندے کے اندر فراڈ نہیں ہے ہر بندہ کاروبار اندر جھوٹ بولی جاتا ہے ہر بندہ فراڈ کیتی جاتا ہے اگے چپ پے 77 نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ جڑا بندہ منافق ہوئے گا تو مومن نظر آئے گا اندروں منافق نظر آئے گا اپنے دل کے اندر جناب دین اسلام کو سامنے والی باتاں پا کے بڑا سونی شکل بنا کے سامنے آئے گا لوگ آخر کے بڑا نیک ہے بڑا نمازی ہے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی عذاب نازل کر کے پہلے اس بندے کو چاہے عالم دین ہوئے چاہے عالم دین والا لباس پایا ہوئے چاہے اسلام والا یا نیک والا لباس پایا ہے فرمائے مجھے بندے نو اللہ پہلے برباد تے غرق کر کے رکھ دیں گے وہ دی وجہ کی ہے کہ انہیں اے منافق بندے دے اندر نفاق دی علامت ہے میرے باپ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر اس وقت ہی ہوجے بندے نو اللہ عذاب دے اندر گرفتار کر کے انہاں نو ذلیل و رسوا کر کے پھر جناب کی ہوئے گا صرف قرآن ایک اور حدیث کے اندر ہے صحیح مسلم کے اندر میرے پیغمبر فرماتے ہیں بس قرب قیامت جب اللہ کا عذاب پھر اس شکل کے اندر آئے گا وہ اللہ کے عذاب کا سبب یہ ہوئے گا کہ قرآن مسجد کے اندر صرف نقشے کی شکل اندر بھی ہوئے گا صرف قرآن کی شکل اندر بھی ہوئے گا وہ جو کوئی عمل نہیں کرے گا مسجداں بڑیاں ہون گیاں پر انہاں مسجداں دے اندر آبادی نہیں ہوئے گی انہاں مسجداں دے اندر نمازی نہیں ہون گے میرے پیغمبر فرماتے ہیں مسجداں دے میں محراب ایویں درستے بیان دے کے کوئی حق بیان کرن والا ہے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی حق بیان کرن والا نہیں ہوئے گا بس پیٹ پرستی واسطے منبر تو سجایا جائے گا پیٹ پرستی واسطے مسجد کو بنایا جائے گا قرآن کو صرف الماریہ کی زینت بنائی جائے گی جس وقت انہوں بتا جائے گی پھر اللہ پاک آسمان تو عذاب نازل کر کے پھر یہ مسجدہ میں نیچے دبا ہو جان گیا دیکھو نا کہ اس منیر دلا کے اندر بہت بڑی جامع مسجد بھی ختم ہو گئی حالانکہ مسجدہ عذاب کبھی نہیں نازل ہویا کرتے لیکن جب مسجدہ اس واسطے بنایا جائے تکبر غرور ریاکاری دی وجہ کر کے بنایا جائے جب مسجدہ نو صرف خالی قسمہ اٹھان واسطے بنایا جائے پھر مسجدہ نہیں ہوندیاں پھر اللہ کا گھر نہیں ہوندا جب لوگ مسجدہ کرنا ہے پھر اس بستی دی اتے اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے اللہ اکبر لوگو اللہ کو توبہ کر لو اللہ کو معافی مانگ لو اے نہیں کل گناہ کیا ہے آج ساڈے تے عذاب بھی آ سکتا ہے عذاب کا کیڑا پتہ ہوندا ہے میرے محبوب علیہ السلام جب سورج گرین ویکھدے سن جب چاند گرین ویکھدے سن جلدی نال کرو نکلتے تے وضو کرتے اللہ دے ہاں سجدہ کرتے یا اللہ اے کتے عذاب نہ بن کے ساڈے تے نازل ہو جائے جب سورہ آندیاں ویکھدے سن اودوں اللہ دے نبی آ جاندے سن اللہ دے گھر اندر آ کے اللہ دا شکریہ ادا کرن اللہ اے جڑا طوفان ہے ساڈے واسطے زحمت نہ بناوی اللہ ساڈے واسطے عذاب نہ بناوی اللہ اے ساڈے واسطے رحمت بنائی میرے پیغمبر نبوت والے ہاتھ اٹھا کر کے طوفان کو دیکھ کے رحمت منگے رہے بدبخت آج طوفان دیکھ کے ہنسیاں مذاق کرنا ہے اللہ کے گھر کو ویران کرنا ہے جناب ٹک ٹاک بنانا ہے اپنے جناب شکل بگاڑ کے جناب کے علیہ میں کتنا بڑا طوفان
طوفان آ گیا میں منے تین ویو ضرور مل جان گے پر گل یہ بھی سن لا یہ جڑا طوفان آتا بھی ہے جڑی یہ بارش آتی پئی ہے ایک بارش آندی تیرے واسطے عذاب بن کے آ رہی ہے لیکن وہ وقت دور نہیں ہے میرے رب نے قرآن اندر فرما دیتا ہے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگ اس وقت کے راج کرنے لگ جائیں گے لوگ اس وقت کے نشانی تو غافل ہو جائیں گے لوگ قرب قیامت تو غافل ہو جائیں گے اپنی بزنس کاروبار پر آ جائیں گے حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیوں میں اتنا اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تسے شرک کے اندر چلے جاؤ تسی مشرک بن جاؤ میں ڈر ہے کہ تمہیں وہم کی بیماری نہ لگ جائے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم کیا چیز ہے میرے پیغمبر نے فرمایا وہم یہ ہے کہ موت تو نفرت دنیا نال محبت موت تو نفرت دنیا نال پیار پا لینا آج مسلمان دنیا دے نال پیار پاندا ہویا تے نظر آندا بھی ہے ہر بندہ دنیا دی آشش اندر ہے کوئی اگر 5 ٹائم نماز واسطے ٹائم نہیں مل رہا اللہ دے گھر کو آباد کرنے واسطے کوئی ٹائم موجود نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے واسطے کوئی ٹائم موجود نہیں ہے لیکن دنیا دی جتنی مصیبت ہے وہ دے اندر پھنسے جاندے یہ وقت دی بیماری ہے جس کے اندر وقت دی بیماری آ جائے گی میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت میری امت کے آسمان کو عذاب آئے گا آج عذاب آئے ہر بندہ محبت اندر ہے دنیا دی لگن اندر ہے کسی کو ٹائم نہیں ہے کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں اللہ کو معافی مانگ لوا میں اللہ کو راضی کر لوا واہ سبحان اللہ دنیا کو مؤخر رکھا دنیا میں پیچھے رکھا اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی جنت کی بشارت دی میرے پیغمبر نے جنت کا دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ دیا کس وجہ کر کے دیا اسی وجہ سے دیا کیونکہ انہوں نے رب کو راضی کیتا ہے انہوں دنیا کو راضی نہیں کیتا قوم قبیلے کو راضی نہیں کیتا انہیں اپنے جناب رشتے دار کو راضی نہیں کیتا بلکہ جس لمحے اندر مشکل آئی تب بھی رب کو راضی کیتا آسانی آئی تب بھی راضی رب کو کیتا اگر اس دن پریشانی آئی ہے کسی مصیبت کے دفتر اندر ہے پھر بھی رب کے گھر اندر سجدہ کیتا طوفان آئے رات کے دار اندر آئے آندیاں آئیاں رات کے دار دے آئے سورج گرین ہویا رات کے دار اندر آئے چاند گرین لگیا رات کے دار اندر آئے فتح حاصل ہوئی رات کے دار اندر آئے خوشی ملی رات کے دار وچ آئے غمی ہوئی رات کے دار وچ آئے امواتاں ہوئیاں رات کے دار اندر التجا کیتی کہ ربا معاف کر دینا مال کا رحم کر دینا مال کا رحم تو راضی ہو جا یا اللہ جی اگر موت ہوئی پھر بھی میں تیرے تے راضی ہاں مشکل طرح پھر بھی تیرے تے میں راضی ہاں رضینا باللہ ربا جس وقت صحابہ کرام نے اعلان کیتا آسمان تو رب العزت نے اعلان فرما دیتا میرے صحابیوں میرے پیغمبر دے جان نثارو وفادارو میرے پیغمبر دے وفادارو سن لو میں رب العالمین اپنی مقدس کتاب کے اندر اعلان فرما دیتا قیامت کی سجدہ تک لوگ تلاوت کرتے رہیں گے تمہاری عظمت کو پہچانتے رہیں گے میں اعلان کر چڑیا دوسرا کہ رضینا باللہ ربا میں اعلان کیتا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین